الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 کی تفسیر مسلسل کئی دروس سے جاری ہے، اور ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو 8 باتوں کا عہد لیا تھا وہ 8 باتیں کیا تھیں۔ تو اب تک ہم نے 5 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان 8 باتوں میں سے 3 باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ان 3 باتوں کا تذکرہ آج کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6ٹھی بات کا عہد ان سے یہ لیا کہ وہ لوگوں سے خوبصورت اور بھلی بات کہیں، لوگوں سے، انسانوں سے اچھی بات کہیں، اس کا عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم کہو لوگوں سے حسنا، اچھی بات۔ یہ اچھی بات کس کو کہا جاتا ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ وہ بات جو 2 چیزوں کے اندر اچھی ہو۔ نمبر 1، اپنے انداز میں وہ اچھی ہونی چاہیے، پہلی۔ دوسری، اپنے معنی میں بھی اچھی ہونی چاہیے، اس بات کا جو معنی ہو وہ بھی خوبصورت ہو، اور اس بات کے کہنے کا جو انداز ہو وہ بھی خوبصورت ہو۔ یہ دونوں بات جس بات میں پائی جائے گی اس کو کہا جاتا ہے قول حسنہ، یعنی وہ بات جو خوبصورت ہے، اچھی۔ اب اپنی انداز میں جو خوبصورت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا 4 مطلب۔ نمبر 1، وہ بہت ہی نرمی سے کہی گئی بات ہو اور بہت ہی ملائمت جس کو کہتے ہیں آسانی کے ساتھ کہی گئی ہو، 2۔ تیسری، وہ شدت اور سختی سے نہ کہی گئی ہو، بہت چیخ کر چلا کر نہ کہی گئی ہو۔ تو یہ اپنے انداز میں اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو اپنے انداز کے اندر بہترین بات کہلاتی ہے، اسی انداز میں انسانوں سے بات کرنی ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ بہترین بات میں جو لوگوں سے کرنی ہے وہ بات صرف انداز میں اچھی نہیں ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کا جو معنی اور مفہوم ہو اس میں اچھی ہو، یعنی وہ خیر والی، بھلائی والی بات ہو۔ اس لیے کہ ہر بہترین بات خیر ہوتی ہے اور ہر خیر بات بہترین بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عہد لیا ہے انسانوں سے کہ وہ جب بھی ایک دوسرے سے بات کریں گے تو خوبصورت بات کریں گے، وہ بات جو انداز میں بھی بہترین ہو اور اپنے معنی میں بھی بہترین ہو۔ معنی میں بہترین کیا ہو؟ توحید والی بات ہو۔ معنی میں بہترین کا مطلب سنت والی بات ہو۔ معنی میں بہترین بات جو بھلائی والی بات ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے والی بات ہو، برائی سے روکنے والی بات ہو، لوگوں کے لیے نفع اور اچھائی پہنچانے والی بات ہو، برائی سے اور نقصان سے بچانے والی بات ہو، لوگوں کے بھلائی کے لیے خیر خواہی والی بات ہو، لوگوں سے بدخواہی والی بات نہ ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یہ بھی عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بطور خاص لیا تھا اور باقی امتوں سے عمومی طور پر یہ لیا ہے۔ تو یہ 6ٹھی بات ہوگی۔ 7ویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا وہ یہ کہ صلاۃ قائم کرو گے، نماز قائم کرو گے۔ نماز گویا اللہ تعالیٰ سے ایک عہد ہے جو انسانوں نے کیا ہوا ہے یا اللہ نے لیا ہوا ہے کہ تمہیں صلاۃ قائم کرنا ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم صلاۃ قائم کرو گے یعنی نماز ادا کرو گے۔ اب صلاۃ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اور آپ عام طور سے اس کے لیے تعبیر کیا استعمال کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا۔
لیکن قرآن حکیم نے اس کو کیا کہا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ نماز پڑھنے میں، نماز قائم کرنے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ کس طور پہ؟ اس طور پہ کہ نماز کو اس کے تمام شرطوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اس کے ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اس کے واجبات کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اور نماز کا کمال یہ ہے، یعنی کامل نماز وہ ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نماز کے جو مستحبات ہیں اس کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا۔ اور نماز کے اندر فرض بھی شامل ہے، نفل بھی شامل ہے۔ فرض نماز بھی ادا کرے گا اور نفل نماز بھی ادا کرے گا، اس کی شرطوں کے ساتھ، اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، اس کے مستحبات کے ساتھ۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ جب کوئی انسان نماز ادا کرے گا تب جا کر وہ اللہ کے اس عہد کو پورا کرے گا، وہ اقامت الصلاۃ۔ تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ نماز کے شروط کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے اور مستحبات کیا ہے۔ اس کا علم رکھنا پڑے گا، تبھی تو ہم صلاۃ قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہو گئی ساتویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لی تھی۔ آٹھویں اور آخری چیز جو بنی اسرائیل سے لی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتُوا الزَّکَاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ کیا کرو گے؟ زکوٰۃ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مال کا بھی عہد لیا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ یعنی جو زکوٰۃ تمہارے مالوں میں فرض ہو رہی وہ تمہیں اس کے مستحق تک پہنچانا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو جو مال انسان کا زکوٰۃ فرض ہوا ہے وہ مال اب اس کا رہ نہیں جاتا ہے، وہ کسی اور کا حق ہوتا ہے۔ وہ جب تک اپنے پاس اس حق کو رکھے گا وہ دوسرے کا حق مار رہا ہے، وہ دوسرے کا حق کھا رہا ہے، لہٰذا وہ اس کا مال ہے ہی نہیں، جس کا ہے اس تک فوراً وہ پہنچا دے۔ زکوٰۃ کہتے ہیں وہ حصہ مال کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اس کے مستحق تک رکھا ہوا ہے۔ اموال زکویہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ مال جس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ سب الگ الگ ہے، ہر مال کی الگ الگ زکوٰۃ ہے، ہم اور آپ اس کی تفصیل اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہرحال یہ 8 باتوں کا عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، خصوصی طور پر اس آیت کی روشنی میں، اور عمومی طور پر یہ آیت اس امت کے لیے بھی ہے اور یہ عہد اس امت سے بھی لیا گیا ہے۔ آیت کا ایک حصہ اور باقی رہ گیا، انشاءاللہ اس کی تفسیر کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس پر غور کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔